ہم کب اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے؟ یہ کوئی سوال نہیں، یہ وہ خاموش چیخ ہے جو ہر گھر کے اندر، ہر جھری دار چہرے کے پیچھے، ہر بھوکے بچے کی آنکھوں میں گردش کر رہی ہے۔ ہمیں سکھایا گیا تھا کہ صبر نیکی ہے، برداشت عبادت، مگر جب صبر غلامی بن جائے تو وہ نیکی نہیں رہتی، ذلت بن جاتی ہے۔ آج پاکستان میں صبر وہ زہر بن چکا ہے جو ہماری رگوں میں گردش کر رہا ہے اور ہم اسے دوا سمجھ کر پی رہے ہیں۔ مہنگائی نے ہمارے گھروں کی دیواروں کو کھوکھلا کر دیا، پیٹوں نے احتجاج کرنا چھوڑ دیا کیونکہ زبانوں نے سچ بولنے کا حق کھو دیا۔ یہ مہنگائی کسی حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک منظم جرم کا ثمر ہے، ناقص پالیسیوں، کرپشن، غیر منصفانہ تقسیم وسائل اور ان حکمرانوں کی شاخسانہ جو اپنی قوم نہیں بلکہ اپنی جیبوں کے وارث بن چکے ہیں۔ جب تم بازار میں روٹی کی نرخ دیکھ کر کانپتے ہو، جب تمہاری ماں دوا خریدنے سے پہلے اس کی قیمت دیکھتی ہے، جب نوجوان روزگار کی تلاش میں در بدر پھرتا ہے اور ہر دروازہ اس کے چہرے پر نہیں لکھ کر بند کر دیا جاتا ہے، تو یہ صرف معاشی بحران نہیں رہتا، یہ اخلاقی تباہی بھی بن جاتا ہے۔ ہم نے انصاف کو مولی کی قیمت سمجھ لیا۔ جس کے پاس دولت ہے اسے سہولت، جس کے پاس تعلق ہے اسے رعایت، اور جس کے پاس صرف بھوک ہے اسے سزا۔ عدالتیں اب ٹھہری ہوئی کتابوں کی مانند ہو چکی ہیں، جو امیروں کے لیے رہنمائی، غریبوں کے لیے سزا لکھتی ہیں۔ جب قانون طاقتور کے تابع ہو جائے تو وہ معاشرہ عدالت نہیں بازار بن جاتا ہے، جہاں انصاف پھر نیلام ہوتا ہے۔ مگر اس ساری بدحالی میں ہمارا شعور کہاں ہے؟ ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم نے سچ بولنا چھوڑ دیا۔ ہم نے احتجاج کو فساد اور اتحاد کو خطرہ سمجھ لیا۔ طاقتور کے سامنے کھڑے ہونے کو ہم نے خودکشی قرار دے دیا۔ خوف نے ہمارے دلوں کو جکڑ رکھا ہے، خوف نوکری کے ختم ہونے کا، خوف ظلم سہنے کا، خوف نام نہ لینے کا، اور یہی خوف ہمیں غلام بنا چکا۔ مگر یہ مت بھولو کہ اس خوف کی قیمت ہماری آنے والی نسلیں چکائیں گی۔ وہ بچے جو آج بھوک سے بلکتے ہیں کل اسی خاموشی کا حساب ہم سے لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ خاموشی نے طاقتور کو اتنا مضبوط کیسے کیا؟ جب عوام بولنا چھوڑ دیتی ہے تو کرپشن قانون بن جاتی ہے، وعدہ سیاست بن جاتا ہے اور دھوکہ معمول۔ ہم نے احتجاج کو جرم اور انصاف کے مطالبے کو شور قرار دے دیا، اس لیے ہر وعدہ انتخابات تک زندہ رہتا ہے مگر عمل دفن ہو جاتا ہے۔ ہمارا نظام اس لیے بگڑا، ہم نے سچائی کو انفرادی عمل سمجھ لیا۔ ہم نے سمجھا کہ اگر میں نہ بولوں تو کیا فرق پڑے گا، لیکن جب ہزاروں میں خاموش رہیں گے تو قوم اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے۔ جنہوں نے کرپشن کا نظام بنایا وہ چاہتے ہیں کہ منقسم قوم کو غلام رکھنا آسان ہوتا ہے۔ اختلافات کو ہوا دو، ہم آہنگی کو توڑ دو، عوام کو روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں الجھا دو۔ یہی حکمت عملی ہے، مگر اب یہ سلسلہ توڑنا ہوگا۔ ہم نے خوف کو بہانے کے طور پر جانا مگر اب اسے جلا دینا ہوگا۔ بہادری جذباتی پوسٹ لکھنے کا نام نہیں، عملی اقدام اٹھانے کا نام ہے۔ اگر ہمیں واقعی ہی اپنے حقوق چاہیے تو ہمیں 3 بنیادی سوالات اپنے سامنے رکھنے ہوں گے۔ ہم کس کے لیے بول رہے ہیں، کیوں بول رہے ہیں اور کس قیمت پر تیار ہیں؟ بولنا آسان ہے مگر مؤثر بولنا سوچ، نظم اور مقصد مانگتا ہے۔ حقیقی آواز اٹھانے کا مطلب منظم، پرامن مگر غیر سیاسی احتجاج، واضح مطالبات، آئینی طریقے اور سب سے بڑھ کر ایسی تحریکیں جو ہر گلی، ہر محلے، ہر شہر سے اٹھیں۔ ہم نے کبھی سوچا اگر ہر علاقے میں ایک حقوق پینل بن جائے جو روزمرہ کے مسائل درج کرے، حکام کو آگاہ کرے اور جواب نہ ملنے پر عوامی احتجاج منظم کرے تو کیا ہوگا؟ ہم نے کبھی اپنے ووٹ کی اصل قدر جانی نہیں۔ ووٹ صرف عادت نہیں امانت ہے۔ جب تک ووٹ شعور سے نہیں دیا جائے گا، جب تک ہم امیدواروں کے کردار، ماضی اور نیت کو نہیں پرکھیں گے، تب تک تبدیلی محض خواب رہے گی۔ نئی نسل کو ہم نے خوف اور بے عملی سکھا دی۔ اسے چاہیے وہ اپنے اندر کی طاقت پہچانے، تعلیم کو ہتھیار بنائے، تنقیدی سوچ پیدا کرے اور مقامی سطح پر مسائل کے حل میں حصہ لے۔ نوجوان، تم وہ طبقہ ہو جس کے پاس علم بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، آواز بھی ہے، مگر سب سے بڑی طاقت تمہارا اتحاد ہے۔ اگر ہر ادارہ، کالج، فیکٹری اور گاؤں میں حقوق کے نمائندے ہوں تو کیا کوئی نظام تمہیں نظر انداز کر سکتا ہے؟ ہم نے اس ملک کی خودی کو بیچ دیا مگر خودی واپس لینا ناممکن نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ذہنی غلامی ختم کرنا ہوگی، وہ غلامی جو ہمیں یہ سکھاتی ہے ہم چھوٹے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جھوٹ ہے، ہم جھوٹے نہیں۔ جب ہم اپنے اختلافات بھلا کر ایک بن جائیں گے تب طاقتور ہمارے تابع ہوگا۔ اب آؤ عملی حل پر بات کرتے ہیں جو ہمیں محض خواب نہیں حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ مقامی تنظیمی ڈھانچے قائم کیے جائیں جو پانی، بجلی، صحت، روزگار کے معاملات پر ریاستی اداروں سے جواب طلبی کریں۔ ووٹ کا شعور پیدا کیا جائے تاکہ عوام امیدواروں کے کردار، کارکردگی اور وعدوں کو پرکھیں۔ تعلیم اور ہنر کی برابری لازم ہے۔ ہر ضلع میں فنی تربیت مراکز، ڈیجیٹل ہب قائم کیے جائیں۔ عدالتی اصلاحات ناگزیر ہیں تاکہ انصاف تیز، شفاف اور غیر طبقاتی ہو۔ معاشی خود انحصاری کو فروغ دیا جائے۔ چھوٹے کاروبار، خواتین کی روزگاری اور زرعی منڈیوں کو مضبوط بنایا جائے۔ آزاد اور ذمہ دار میڈیا کو تحفظ دیا جائے تاکہ عوامی آواز دب نہ سکے۔
پرامن احتجاج کی روایت کو زندہ کیا جائے تاکہ قوم کا شعور اجتماعی شکل کی اختیار کرے۔ ڈیجیٹل تحریکوں کے ذریعے سوشل میڈیا کو مثبت تبدیلی کے لیے استعمال کیا جائے۔ مذہبی اور سماجی رہنماؤں سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ نفرت نہیں، اتحاد اور انصاف کا پیغام دیں۔ سب سے آخر مگر سب سے اہم، ہم سب کو خود کو بدلنا ہوگا۔ دیانت، سچائی، انصاف اور کردار وہ بنیاد ہیں جس پر قومیں کھڑی رہتی ہیں۔ یاد رکھو، تبدیلی وقت مانگتی ہے مگر سمت درست ہو تو منزل قریب آ جاتی ہے۔ آج ایک محلہ بدلو، کل ایک ضلع، پھر ایک صوبہ۔ یہی طریقہ تو قومیں بدلنے کا ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو خاموش رہو اور اپنی اولاد کو وہی ذلت ورثے میں دو جو تم جھیل چکے ہو، یا انہیں بولو، اپنا حق لو۔ بولنا آسان نہیں مگر لازم ہے۔ یہ ویڈیو اختتام نہیں، آغاز ہے بیداری، اتحاد اور عمل کی دعوت۔ اگر تم واقعی اس وطن سے محبت کرتے ہو تو یہ محبت لفظوں میں نہیں، کردار میں دکھاؤ۔ آج کہو، ہم اپنے حق کے لیے بولیں گے اور پھر اپنے ہر عمل سے اس قول کو سچا ثابت کریں گے۔ وہ دن ضرور آئے گا جب تاریخ تمہیں شرمندگی نہیں بلکہ فخر کے ساتھ یاد کرے گی۔ یہی ایک قوم جاگی تھی، اٹھی تھی اور اپنی کرامت واپس لے آئی تھی۔